سبحان الله والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے اس جمعہ خطبہ میں آپ حضرات کے روبرو جس عنوان کو پیش کرنے کا عزم کیا ہے وہ ہے رمضان کی تیاری کیسے کریں. چونکہ ماہ رمضان بالکل قریب ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کا انتظار ایک مومن کو رمضان گزرنے کے بعد سے ہی رہتا ہے. اور جب ہم اور آپ سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سلف صالحین رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے 6 مہینے پہلے رب سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں اس عظیم مہینہ نصیب فرما. ہم اپنے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نصیب فرمائے. آمین. اور پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس مبارک مہینے سے بے انتہا فائدہ اٹھاتے، بہت زیادہ نیکیوں کو انجام دیتے، اور پھر جب یہ ماہ گزر جاتا تو اگلے 6 مہینے تک رب سے ہمارے سلف صالحین دعا کرتے اے پروردگار عالم جو بھی ہم نے اس مہینے میں عبادت کی ہے تو اسے قبول فرما لے. یہ دعا کیا کرتے تھے. ہمارے سلف صالحین کی سیرت کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. حضرات گرامی، یہ در حقیقت ایسا مہینہ ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے. یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، عنایت کا مہینہ ہے، توفیق کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تقوی اور خاکساری اختیار کرنے کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے، رب ذوالجلال کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں جنت کی بشارت دی جاتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جہنم سے انسان کو نجات ملتی ہے. اور اسی ماہ مقدس میں مومن کے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کی تڑپ اور شوق پیدا کرتا ہے، اور رب سے ملاقات کی خواہش کی بیداری بھی ہوتی ہے. اور یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سال میں 1 مرتبہ آتا ہے. ہم اور آپ غور کریں کہ جب ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی ایک بڑا مہمان آ جائے، ایک عظیم مہمان آ جائے، تو ہم اس کی کیا تیاری کرتے ہیں، کس طریقے سے تیاری کرتے ہیں. جب وہ مہمان ہمارے قریب آنے والا ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں. ساری سہولیات کو فراہم کرتے ہیں، گھر کے اندر کوئی کمی نہ ہو، اس کے کھانے پینے رہن سہن کے لیے کسی قسم کے کوئی نقص نہ ہو. ہم بھرپور اس کی کوشش اور محنت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم خرچ بھی کرتے ہیں. یہ مہینہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہو، جو مغفرت اور ہر قسم کے
اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے لبریز ہو، وہ مہینہ اگر ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم مہینے کی تیاری کس طریقے سے کرتے تھے۔ میں نے گزشتہ جمعہ خطبہ میں آپ کو بتایا تھا کہ جب رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا تو اسی مہینہ سے پتہ چل جاتا تھا صحابہ کرام کو کہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، کیونکہ آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن قربان جائیے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے لیے آپ نے کیا نصیحت فرمائی۔ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2337 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا 15 دن گزر جائے تو پھر تم روزہ مت رکھا کرو۔ رمضان آنے سے پہلے یہ شعبان کی 15 تاریخ جب گزر جائے تو اس کے بعد روزہ مت رکھا کرو۔ کیوں؟ آپ مہربان تھے، شفقت کرنے والے تھے، تاکہ لوگ اگر اسی مہینے میں روزہ رکھے پھر رمضان المبارک کا جو عظیم مہینہ ہے کہیں کمزور نہ ہو جائے، میری امت کے افراد کوئی کمزور کا شکار نہ ہو جائے اور اس موسم بہار سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15 تاریخ گزر جائے اس کے بعد روزہ مت رکھا کرو۔ تو یہی ہماری اور آپ کی بھی تیاری ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے غذا میں مضبوطی کریں اور غذا کو صحیح طریقے سے کھائیں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم اور آپ بالکل طریقے سے تیار ہو جائیں، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کریں، قیام اللیل کا ہم اہتمام کر سکیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جب کوئی بیمار پڑ جاتا ہے اور اسی طریقے سے کوئی مسافر ہوتا ہے تو اس سے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کے خاص ایام میں، خاص دنوں میں روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان یکون علی صوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، جو بھی رمضان کے مہینے میں ہم سے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، ہم سوائے شعبان کی کسی اور مہینے میں روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ گویا کہ چھوٹے ہوئے روزے زیادہ صحابہ اکرام یا صحابیات اسی ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1950 میں موجود ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے، اپنے ذہن کے اندر ہمیں اور آپ کو تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر کہ اس ماہ میں ایک ایسی رات بھی ہے جس رات کو ہم اور آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس رات کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ اس لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو سورۃ القدر کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی عبادت، لیلۃ القدر کی شب بیداری، لیلۃ القدر کے ذکر و اذکار، لیلۃ القدر کے قرآن کی تلاوت، لیلۃ القدر کے قیام اللیل، یہ 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت یا رات کے برابر نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے کہا خیر، یعنی اس سے بھی بہتر ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس رات کی بھی تیاری اور اس کی بھی فکر ابھی سے ہمیں اور آپ کو کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں کہ پھر ہم میں سے کون ہے جو آئندہ رمضان المبارک ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہم اور آپ پالیں تو اللہ کا بے انتہا شکر ادا کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جو گزشتہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ہمارے ساتھ انہوں نے روزہ رکھا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، افطاریاں ایک ساتھ کی، لیکن وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ کیا ہمیں معلوم کہ ہم اس رمضان کو زندہ رہیں، پھر آئندہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو شکر گزاری کا مادہ پیدا کرنا ہے کہ
کہ اگر ہمیں اور آپ کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے تو ہم اللہ سے شکر ادا کریں، اور اگر ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال میں اور ہر اعتبار سے اضافہ فرمائے گا۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ کے پروردگار نے یا تمہارے پروردگار نے اس بات سے آگاہ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں ضرور کر دوں گا، زیادہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرتے ہو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اگر وہ عظیم مہینہ نصیب ہو جائے تو ہم اور آپ تیار رہیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر جو کجی ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، ان تمام چیزوں کو ہم اور آپ ختم کر لیں اور اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، مخلص بن جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کسی بھی عبادت اسی وقت قبول ہوتی ہے جب بندے میں اخلاص کا مادہ ہوتا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اور حدیث پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قرآن کی آیتوں میں اور حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں اس کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 52 میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صرف حدیث کا یہ ٹکڑا یہ ہے، آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، خبردار تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا درست رہتا ہے تو سارے جسم درست رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار آگاہ رہو، وہ حصہ اور کوئی نہیں بلکہ دل ہے۔ لہذا دل کا مقام کیا ہے؟ نیت کی مقام، نیت کی جگہ دل ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں تیاری کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ہم انسان ہیں، اور ہر انسان خطا اور گناہ سے ملا ہوا ہے، مرکب ہے، جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا انسان کے اندر گناہوں کی مغفرت اور بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کو پیش کرنے کا ہم اور آپ جذبہ پیدا کریں، اور تیار رہیں کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کر کے ہم معافی مانگیں، کیونکہ اللہ ہم سے کہتا ہے۔ قرآن مقدس سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ رب کا انداز دیکھیے، اگر آپ کا بیٹا آپ کا نافرمان بن جائے، آپ کے خلاف ورزی کرے، تو اے میرے پیارے بیٹے کا اگر آپ کبھی نہیں پکارتے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندے کہہ کر پکار رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندو جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جس نے گناہوں کو انجام دیا ہے، مجھے ناراض کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی ہے، سن لو میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہوں۔ لہٰذا ہم اور آپ تیار رہیں وہ رمضان آنے سے پہلے کہ ہم بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کو پیش کر کے ہم پاک صاف ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فتح لہ منکم باب الدعا فتحت لہ ابواب الجنہ یا ابواب الرحمہ، یعنی جس کو اللہ رب العالمین دعا کرنے کی توفیق دے دی ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ رحمت کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کثرت سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اسی طریقے سے نیکیوں میں رغبت رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، روزے کا اہتمام کریں، نفلی عبادت کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، اسی طریقے سے قیام اللیل یعنی نماز تراویح کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہر نیکی کی معاملہ میں آگے بڑھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اس بات کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، تم سب جلد بازی کرو اپنے رب کی مغفرت اور اپنے رب کی جنت کی طرف، جو جنت تیار کی گئی ہے اللہ متقیوں کے لیے، اللہ نے تیار کی ہے جنت کو متقیوں کے لیے، لہٰذا اس جنت کی طرف تم جلد بازی کرو۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ گناہوں سے ہم اور آپ اجتناب کریں، گناہ ہم اور آپ انجام نہ دیں، اور خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ مہینہ آنے سے پہلے ہم اور آپ نظام الاوقات تیار کر لیں۔ نظام الاوقات کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کیا کام کریں گے ایک پورے مہینے میں، جس طریقے سے اسکول میں، کالج میں، آفس میں پورے سال کی نظام الاوقات تیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اگر یہ مہینہ نصیب کرے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ مہینہ آنے سے پہلے ہم اور آپ نظام الاوقات اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کر لائیں، کہ کس وقت ہمیں اور آپ کو صدقہ و خیرات کرنا ہے، کس وقت قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، کس وقت ہمیں دعا کرنی ہے، کس وقت ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں کو رمضان آنے سے پہلے، کیونکہ جب کلاس کا آغاز ہو جاتا ہے کسی اسکول میں تو اس وقت نظام الاوقات تیار نہیں کیا جاتا، اس سے پہلے ہی تیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر الگ الگ ٹیچر اور اساتذہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں، ہم اور آپ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم اور آپ نظام الاوقات روٹین بنا لیں کہ ہم کس طریقے سے اس مہینہ کو گزاریں گے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حافظ ابن رجب کی کتاب لطائف المعارف کے اندر کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے، انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، رمضان کا مہینہ در حقیقت قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس بات کو تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، مکمل قرآن پڑھیں گے، 1 مرتبہ ہو 2 مرتبہ ہو، یوں تو انسان کو ہمیشہ قرآن سے دل لگا رہنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنی چاہیے، لیکن چونکہ رمضان کے جو مہینہ ہے قرآن سے اس کا ایک گہرا تعلق ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنے نظام الاوقات میں اس بات کو بھی لانی ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، اور صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، قرآن کے مفاہیم کو بھی سمجھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ بھی ہم اور آپ اپنے نظام الاوقات کے اندر تیار کریں۔ اسی طریقے سے خاص طور سے موبائل، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ٹی وی وغیرہ، ان سے ہم اور آپ احتراز کریں، دور رہیں اس مہینے میں، کیونکہ یہ جو موبائل فون ہے، سیل فون ہے، یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اس مہینے کو آنے سے پہلے استعمال کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، صرف ضرورت کے تحت ہم اور آپ اس کا استعمال کریں، اور بلا ضرورت جس طریقے سے عام دنوں میں ہم اور آپ کرتے ہیں اس طریقے سے نہ کریں۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی
ہمیں اور آپ کو اور ایک اہم کام کر لینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے، حسب توفیق رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے شاپنگ کر لیا کریں۔ یہ میں بہت ہی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو بھی جو کپڑے خریدنے ہیں یا جس کو جو کپڑے دینے ہیں غریب اور مساکین میں، ہم اور آپ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہی ان تمام چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شاپنگ کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ آج کے ماحول اور عہد رسالت کے زمانہ کو جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو کتنا بڑا فرق آتا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں اور بازار بالکل آباد ہو جاتا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں اور شاپنگ مال اور جو دکانیں ہیں بالکل آباد۔ اور آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں ہوتی ہیں جو مسجدوں کو ویران کرتے ہوئے آباد کرتی ہے کہاں؟ بازاروں کو۔ لیکن جب ہم عہد رسالت کا زمانہ مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، صحابہ اور صحابیات یہاں تک کہ اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیتے تھے اور مسجد میں معتکف بن کر اعتکاف کرنے والے بن جاتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے، گھروں کو ویران کر دیتے تھے، بازار تو دور کی بات ہے، گھروں کو بھی ویران کر دیتے تھے، اپنے مسجدوں میں آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ اکرام بھی، امہات المؤمنین بھی، اور اسی طریقے سے صحابیات بھی۔ لیکن جب ہم اور آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آخری عشرے میں مصلیوں کی تعداد بالکل 10% رہ جاتی ہے، اور اگر آپ بازار جائیں گے، بازاروں میں دیکھیں گے مغرب سے لے کر کے 10-11 بجے رات تک تو بالکل بازار آباد رہتے ہیں۔ جبکہ یہ آخری عشرہ ایک ایسا عشرہ ہے جس عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے، جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اتنا بہترین چانس ہمیں اور آپ کو دیتا ہے، لیکن ہم اس موقع کو گنوا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے جتنے بھی، جس کو بھی شاپنگ کرنے ہیں، کپڑے ہے، راشن ہے، جو بھی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم پوری تیاری کر لیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں بازار جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تاکہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو عبادت کر سکے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 671، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ رب کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور رب کے نزدیک سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ جب اللہ رب العالمین رحمت، مغفرت اور اسی طریقے سے نوازشوں سے نواز رہا ہے، ہم بہترین جگہ کو چھوڑ کر بدترین جگہ کو آباد کر رہے ہیں، لہٰذا اس کا ہم اور آپ خصوصی خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے نظام الاوقات میں یہ بھی رکھیں کہ ہماری قرب جوار میں کون ایسے غریب ہے، کون ایسے مسکین ہے، کون ایسے بیوہ ہے جس کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ روزہ کے بہت سی حکمتیں ہیں، ہم اور آپ 13, 14, 15 گھنٹے روزے رکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تم روزہ رکھو، جب تم روزہ رکھو گے تب تمہیں بھوک کا احساس ہوگا، تمہیں پیاس کا احساس ہوگا، اور تمہیں اس وقت وہ غریب یاد آئے گا، وہ یتیم یاد آئے گا، وہ بیوائیں یاد آئیں گی جس کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم جائزہ لیں، اپنے قرب جوار میں اور اپنے جو اڑوس پڑوس میں جو لوگ رہنے والے ہیں ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے ان تک ہم راشن پہنچانے کی کوشش کریں، ان تک ہم کپڑے پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے لیے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان کے لیے بھی عیدیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں
آنے سے پہلے ہم یہ تہیہ کریں، یہ عہد کر لیں کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آ جائے گا تو ہم اس مہینے میں اپنی زندگی کو بالکل تبدیل کر دیں گے۔ رمضان سے پہلے جو ہماری زندگی تھی، رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے ہم عبادت کریں گے، رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے عبادت کریں گے، کیونکہ ہم اور آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف یہ عہد کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، رمضان کے مہینے میں ہمیں صدقہ و خیرات کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے صرف رمضان کے مہینے میں۔ چونکہ ہماری نیت رمضان سے پہلے ہی خراب ہوتی ہے، لہٰذا اپنی نیت کو درست کریں اور بہترین تبدیلی لانے کے لیے ہم عہد کریں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اور صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے رمضان المبارک کے مہینہ میں عبادت کی ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب رب کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا تو ہر بندہ سے 5 سوال کیا جائے گا، ان میں سے 2 سوال تو اس کی زندگی کے متعلق ہوگا، 2 سوال ان کی زندگی کے متعلق ہوگا۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ بندہ میں نے تمہیں 30 سالہ 40 سالہ 50 70 100 سالہ زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کے بہترین وقت کو کہاں گوایا ہے؟ پھر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ان میں سے ایک بہترین جوانی کا وقت تھا، تم نے اس جوانی کے وقت کو کہاں گزارا ہے؟ یہ بھی ہمیں اور آپ کو سوال کرے گا۔ تو صرف رمضان سے متعلق اللہ کا سوال نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اور آپ کو پوری زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں ہمیں اور آپ سے سوال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے مسائل کو سیکھنے کا موقع ہے۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو اس سوال کا جواب سیکھ لینا چاہیے۔ کوئی مسئلہ اگر معلوم نہیں ہے تو اس مسئلہ کو آپ معلوم کر لیں، اور یہ معلوم اسی وقت کرنا ہے جب آپ رمضان کا مہینہ آئے اس سے پہلے معلوم کر لیں، کیونکہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو چلانے سے پہلے سارے اصول پہلے ہی آپ سیکھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بریک مارنا آپ کو نہیں آتا، کلچ دینا نہیں آتا، یا اور گیئر چینج کرنا نہیں آتا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ گاڑی چلاتے چلاتے آپ سیکھتے ہیں۔ ساری چیزوں کو آپ سیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پر ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو پریکٹیکل میں لاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہمیں کس طریقے سے رمضان کو گزارنا ہے، یہ سارے مسائل اگر کسی بندے میں اگر وہ مسئلہ نہیں ہے تو انسان کو سیکھ لینا چاہیے، اور یہ رمضان آنے سے پہلے۔ تو ہم اس طریقے سے ہم اور آپ اس رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے کے صحیح طریقے سے تیاری کریں گے تبھی ہم اور آپ رمضان المبارک سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کے احکام و مسائل کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کریں گے اللہ رب العالمین تو اسے قبول اور منظور فرما۔ رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما دے۔ الہ العالمین جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہیں ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ رب کریم جس دن اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام کی حالت میں بلا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم۔